میرے نبی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، کبھی کبھار تہجد بھی پڑھ لیتی ہے، لیکن حضور اس کے اخلاق اچھے نہیں، اس عورت کا کردار اچھا نہیں، حضور اس عورت کا بولنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے، جب وہ شوہر کے آگے بولتی ہے تلخ لہجہ اپناتی ہے، بولنے کا انداز اچھا نہیں، بولنے کا طریقہ اچھا نہیں، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ وہ نماز پڑھتی ہے حضور، وہ قرآن پڑھتی ہے، وہ روزے رکھتی ہے، مگر وہ شوہر کے والدین کی عزت نہیں کرتی، شوہر کے عزیز و اقربا کی عزت نہیں کرتی، ہر وقت تلخ لہجے میں بات کرتے رہنا یہ اس کا معمول ہے۔ حضور ایسی عورت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میاں ایسی عورت قیامت کے دن جہنم میں جائے گی۔ حضور وہ نمازیں پڑھتی ہے، حضور وہ قرآن بھی پڑھتی ہے، حضور وہ روزہ بھی رکھتی ہے، حضور وہ تہجد بھی پڑھتی ہے، حضور وہ قرآن پڑھتی ہے، قیامت کے دن جہنم میں کیسے جائے گی؟ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ قرآن پڑھتی ہے مگر قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتی، قرآن جو کہتا ہے، قرآن کا ہر ایک لفظ یہی صدا دے رہا ہے، لوگوں اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ لیکن یہ عورت تو الٹا قرآن کی نافرمانی کر رہی۔ اگر عورت کے اخلاق اچھے نہیں، چاہے وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتی رہے، اگر وہ شوہر کے آگے تلخ لہجے میں بات کرتی ہے، چاہے ساری زندگی وہ قرآن پڑھتی رہے، ساری زندگی تہجد پڑھتی رہے، قیامت کے دن ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ ایک اور شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محلے میں ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے جس کی عبادت تو زیادہ نہیں ہے، وہ عبادت تو زیادہ نہیں کر پاتی، بچوں والی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن اس کا کردار اچھا ہے۔ حضور اس عورت کا اخلاق سبحان اللہ، وہ شوہر کی اتنی عزت کرتی ہے، شوہر کو اتنی عزت دیتی ہے کہ کمال ہی کمال، شوہر کے والدین کی عزت کرتی ہے، شوہر کے عزیز و اقربا کی عزت کرتی ہے، شوہر کے آگے اچھا لہجہ اپناتی ہے، تلخ لہجے میں تلخ کلامی میں بات نہیں کرتی۔ حضور عورت کا اخلاق سبحان اللہ، حضور وہ زیادہ نمازیں نہیں پڑھتی، حضور وہ زیادہ قرآن نہیں پڑھتی، حضور وہ زیادہ تہجد نہیں پڑھتی، اس کی عبادات تو کم ہیں مگر اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ حضور ایسی عورت کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر ایسی عورت کی عبادت چاہے کم ہے، اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں تو قیامت کے دن ایسی عورت جنت میں جائے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں، جس شخص کے بولنے کا طریقہ اچھا ہو، جو اچھے لہجے میں بات کرتا ہو، اس کی زبان میں مٹھاس ہو، اچھا کردار ہو، فرمایا مجھ سے ضمانت لے لو قیامت کا دن ہوگا ایسے شخص کو جنت کے درمیان والا گھر لے کے دوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ پھر چاہے عورت ہو، اچھے اخلاق والی چاہے عورت ہو، اچھے اخلاق والا چاہے مرد ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور دوسری بات، اہم بات، جوانوں، ایک شخص میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ کیا مسلمان بدکاری کر سکتا ہے؟ مسلمان بدکاری کر سکتا ہے؟ یہ سن کر میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے، ہو سکتی ہے بدکاری، انسان جو ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ کیا مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہو سکتا ہے میاں، آخر انسان جو۔
پھر اس نے کہا یا رسول اللہ کیا مسلمان گناہ کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے، آخر انسان جو۔ آخر میں اس شخص نے کہا حضور کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں بول سکتا، جھوٹ تو ہرگز نہیں بول سکتا۔ جو سچا اور پکا مسلمان ہوگا وہ جھوٹ نہیں بول سکے۔ جو شخص کلمہ بھی پڑھتا ہو جھوٹ بھی بولتا ہو، سمجھ لینا دال میں کچھ کالا ضرور ہے، ورنہ ہو مسلمان۔ جس چیز کے بارے میں میرے کریم نبی نے بار بار روکا ہو، جس چیز کے بارے میں میرے کریم رب نے بار بار روکا ہو مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب اس جھوٹ کے بارے میں بھی میرے کریم نبی نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ سے نفرت کرے، جھوٹ زندگی میں نہ بولے، قیامت کا دن ہوگا ایسے شخص کو بھی میں جنت کے درمیان والا گھر لے کے دوں، اچھے اخلاق والا بھی جنت میں، اور سچ کا دامن پکڑنے والا بھی جنت میں جائے۔ حضرت معاذہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے خاوند شہید ہو گئے، شوہر شہید ہو گیا۔ اب یہ اللہ کی نیک بندی 20 سال کے عرصے تک چارپائی پر نہیں لیٹی، چارپائی پہ لیٹ کے نہیں، 20 سال کے عرصے میں، 20 سال پہلے آپ کا شوہر شہید ہوا تھا، یہ اللہ کی نیک بندی 20 سال تک چارپائی پہ نہیں لیٹی، چارپائی پہ جان بوجھ کر نہیں سوئی۔ جب بھی شام پڑتی، جب بھی رات ہوتی، تو اس سوچ کی بنیاد پر یہ ساری رات مصلی پر گزار دیتی کہ ہو سکتا ہے یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہو۔ قبلہ اس سوچ کی بنیاد پر وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، ایک دن ایسا آیا زندگی کا سورج ڈھل گیا، 20 سال یہ عورت چارپائی پر نہیں سوئی، مصلی پر ہی گزار دی، جب بھی نیند آتی سر رکھتی مصلی پہ ہی سو جاتی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہو۔ جب آخری وقت آیا، جب جسم سے روح نکل رہی تھی، اس وقت پہلے تو یہ خاتون اللہ کی نیک بندی پہلے تو رونے لگی پھر ہنسنے لگی، پہلے تو رونے لگی پھر ہنسنے لگی۔ آخری لمحات ہیں، دنیا ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے، اللہ اکبر، جسم سے روح نکل رہی ہے۔ یہ اللہ کی ولیہ پہلے تو رونے لگی پھر ہنسنے لگی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کی نیک بندی، جا تو رہی ہے، جاتے جاتے یہ وجہ بھی بتا کہ جا کے پہلے تو روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں؟ کہا روئی اس لیے ہوں کہ میں نماز سے جدا ہو رہی ہوں، روئی اس لیے ہوں کہ جس مصلی کے اوپر نمازیں پڑھتے پڑھتے ساری رات گزر جاتی تھی وہ مصلی چھوڑ کے جا رہی، آج میری نماز سے جدائی ہو جائے گی، آج میری قرآن سے جدائی ہو جائے گی، آج میری روزے سے جدائی ہو جائے گی، اچھے اخلاق سے جدائی ہو جائے گی، اس لیے رو رہی ہوں، غم آ رہا ہے، رونا آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا پھر جاتے جاتے یہ بھی بتا کے جا کہ تو ہنسی کیوں ہے؟ کہا ہنسی اس لیے ہوں، وہ دیکھو سامنے میرا شوہر کھڑا ہو، شوہر کو دیکھ کر میری مسکراہٹ نکل گئی، مجھے امید ہو گئی، امید کیا یقین ہو گیا کہ میرا شوہر میرے استقبال کے لیے کھڑا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میری عبادت میرے اللہ کو پسند آئی گئی، پھولوں کے ہار لے کے کھڑا ہوا، اس لیے مجھے امید لگ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر میرے شوہر کا اور میرا ساتھ بنا دیا ہے اور ہمیں جنت میں جگہ عطا کر دی۔ تو وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔